آپ ذرا 2013 اور 18 کی طرف اب آپ 2013 اور 18 میں آ جائیں۔ 2013 میں جتنی دھاندلی نون لیگ کر سکتی تھی اس نے کی، وہی اساتذہ، تحصیلدار، بلدیاتی عملہ، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کیا کمال کیا، کیا؟ جس آدمی کو کوئی 100 روپے ادھار نہ دے اس کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دے دیا۔ کوئی سسٹم میکنزم بنایا نہیں، ان کے پاس ڈیٹا ہی نہیں تھا۔ جہاں ٹکٹ بانٹے جا رہے تھے، اتفاق سے میں اس اجلاس میں تھا اور میں نے اسی وقت ان سے کہہ دیا آپ کا قصہ پاک ہے، اچھا، اور رات کو ٹی وی پہ بھی کہہ دیا جس پہ وہ بہت برہم ہوئے۔ پوچھا نہیں کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ پوچھا نہیں؟ کیونکہ وہ کیسے انکار کر سکتے تھے؟ میرے سامنے لوگ اشارے کر رہے تھے ایک دوسرے کو، کر دو حمایت، ہیں جی۔ اچھا، میں ملتان کے ایک حلقے کے بارے میں نے کہا کہ وہاں تم خان صاحب، وہاں آپ بوسکی کے کرتے کو ٹکٹ دے رہے ہیں، کسی انسان کو نہیں، اس کا اس حلقے سے تعلق ہی نہیں، اور جس کو ریفیوز کر رہے ہیں وہ پچھلے الیکشن میں 200 یا 300 ووٹوں سے ہارا تھا۔ اچھا، اور وہ کیا آدمی تھا، ٹاپ بیوروکریٹ وہ رہا تھا، ملٹی نیشنل میں وہ کام کرتا تھا، ذمہ دار وہ تھا، سینکڑوں بچوں کو اس نے پڑھایا تھا اور ہزاروں کی تعلیم کا بندوبست کیا تھا، کئی کتابوں کا مصنف تھا، شریف آدمی تھا، اس کو ریفیوز کر دیا شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی صاحب کی عنایت سے۔ ساز باز، یہ سارا طریقہ کار ہی غلط تھا، سارا طریقہ کار ہی غلط تھا۔ میں سے لے گیا ساتھ کمرے میں، اس نے کہا درجہ کھانے کے لیے وقفہ ہوا، ٹھیک، تو میں نے کہا سارے نثار تو ٹکٹوں پہ، اس نے کہا ہاں۔ میں تیاری تو کوئی کی نہیں، تیاری 2018 میں بھی نہیں کی، اس لیے دوسروں کی مدد لینا پڑی، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک، عمران خان صاحب بیانڈ ڈاؤٹ یہ الیکشن جیت رہے تھے۔ 2013 میں اگر ٹھیک ٹکٹ دیتے تو جیت جاتے، ٹھیک ہے۔ اس میں گنے کے کاشتکاروں کے ٹکٹ ان کے 2 مہینے میں کہتا رہا، بہت سے لوگ کہتے ہوں کہ بہت سی تجویزیں، انہوں نے کمپرومائز کر لیا تھا کہ بس ٹھیک ہے مدد مل جائے گی اور میں جیت جاؤں گا۔ اب جو انہوں نے وعدے کیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی پہلی تقریر کے پوائنٹس میں لکھ لایا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تھے مشکل حالات بہت، 2800 ارب روپے کا قرض، 28,000 ارب کا قرضہ تھا، 10 ارب روپے، 10 بلین ڈالر دینے تھے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کشکول اٹھایا اور سعودی عرب روانہ ہو گیا اور امارات اور چین روانہ ہو گیا۔ اچھا، کوئی چارہ ہی نہیں تھا، ڈیفالٹ ہو جاتا، ٹھیک کیا؟ بڑے کشکول میں بڑا پیسہ بھی آیا نہیں، تھا۔ کیا کوئی چارہ نہیں تھا نا، 10 بلین ڈالر پیدا کیے، تیاری تو کی نہیں تھی نا، حضور والا کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا نا، کہتے تھے میری ٹیم بڑی اچھی ہے، وہ ٹیم لوگوں نے دیکھ لی نا کتنا۔ اچھا وہ تو خیر ہے، اس کی مجبوری تھی، اس پہ ہم اسے ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے۔ 3 ارب ڈالر، 3 بلین ڈالر آخری ہفتے میں شاید خاقان عباسی نے خرچ کیے، 3 بلین ڈالر آخری ہفتے میں، آخری ہفتے میں؟ جی 300 ارب روپے کے منصوبے جو ہیں وہ آخری دن بھی 100 ارب روپے، 1 بلین ڈالر منصوبے، 7 ارب روپے تو مانگے انہوں نے اپنے حلقے میں گیس لگانے کے لیے، یہ تو جو رک گئے۔ شاید خاقان عباسی یہ سب نہیں کر رہے تھے، تو کون کر رہا تھا؟ نواز شریف، شہباز شریف، شاید خاقان عباسی تو ایک مورئی ہیں اور ذاتی طور پہ تو بڑے شریف آدمی ہیں، میں نہیں سمجھتا انہوں نے کوئی کرپشن کی ہو۔ ان کے والد کو میں جانتا ہوں، کیا صاف ستھرے اجلے آدمی تھے، ان کے بارے میں ہمیں تو کرپشن کا کوئی ثبوت آج تک دے نہیں سکا۔ مہرہ ہونا کافی نہیں ہے، لیکن پاور انٹاکسیکیشن ہے، اور اقتدار میں رہنا ہے تو پھر شریف خاندان کی مرضی پہ چلنا ہے۔ اچھا، 200 ارب روپے تو انہوں نے بانٹے۔ اب یہ مجھے اتنی غلطی لگ سکتی ہے، 200 تھے یا 300 تھے، تو جو خزانے میں چھوڑا کچھ نہیں، کیونکہ انہیں نظر آ گیا کہ ہم نہیں آ رہے، ہم نہیں ہیں۔ ادھر بن گئی ہے بلوچستان عوامی پارٹی، ادھر جنوبی متحدہ وہ پنجاب محاذ بن گیا۔ مگر یہ اتنا تو آدمی کو ہوش مند ہونا چاہیے کہ جو وہ وعدے کر رہا ہے، اب پہلی تقریر، اب ایک حکومت مل چکی ہے، ذرا متن تو بتائیں نا کیا تو کیا وعدہ کیے؟ قانون کی بالادستی ہوگی، یہ ایک ویلفیئر سٹیٹ ہوگی، میرٹ کا نظام ہوگا، میں لیے صرف 2 گاڑیاں رکھوں گا، گورنر ہاؤسوں کو ختم کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی، ان کا مصرف سوچا جائے گا، وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹی بنے گا،
کرپشن کی نشاندہی کرنے والوں کو 20% دیے جائیں گے. اچھا یہ یاد رہے کہ $200 بلین یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سمندر پار پڑے ہیں. جی جی جی. پاکستان کی اکانومی جس زمانے میں یہ کہہ رہے تھے $200 بلین کی تھی, تو بہت ہوں گے 20-30 بلین $40 بلین ہوں گے اوورسیز کہ پاکستانیوں کے پاس نہیں ہے, جو یہاں سے منی لانڈر کی تھی. اوورسیز کا تو جائز پیسہ پتہ ہی نہیں تھا. وہ کہا $200 بلین آئیں گے. منسٹر صاحب نے ایک نے کہا تھا $100 بلین قرضے ادا کر دیں گے, باقی $100 بلین سے ملک چلائیں گے. اچھا عدالتیں ٹھیک کریں گے, 1 سال میں مقدمات کا فیصلہ ہوگا. پولیس کا نظام بہتر بنایا جاتا ہے. وزارت داخلہ میں نے اس لیے اپنے پاس رکھی ہے کہ جرم کا خاتمہ ہو سکے. اچھا ٹھیک ہے. منی لانڈرنگ نہیں ہوگی. آدھی آبادی کو روٹی نہیں ملتی, اس کا بندوبست کیا جائے گا. 2.25 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں جاتے. اخراجات کم کریں گے سرکاری, کیے کم پیسے دیکھیں. وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات تو کم کیے ہیں, گورنر ہاؤس کے بھی اخراجات کم کیے ہیں, چیف منسٹر ہاؤس کے بھی کم کیے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ لاہور کے گورنر ہاؤس میں ایک ایسے شخص بھی موجود ہے, کل اس پہ بات کروں گا, ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں, جو ایفی ٹرین کے کیس میں ملوث ہے لاہور کے گورنر ہاؤس میں. ہیلتھ انشورنس وہ کہتے ہیں کریں گے. 70 لاکھ کارڈ تقسیم کیے جا چکے ہیں, یہ کہتی ہیں وزیر صحت محترمہ راشد یاسمین. اور وزیر اعلیٰ کہتے ہیں 50 لاکھ کیے. چلے 50 لاکھ کیے ہیں, وہ مغالطہ ہو سکتا ہے, مگر اس کا امپیکٹ کہاں ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا کہیں. ہمیں تو کہیں دکھائی نہیں دیا. وہ غالباً خاص امراض کے لیے, ہر مرض کے لیے نہیں, یا اس کا پروسیجر خراب ہے. اچھا سیاسی مداخلت پولیس میں نہیں ہوگی, جو پہلے دن شروع ہو گئی. پہلے دن ٹھیک ہے. اور سول سروس میں اصلاحات کی جائیں گی. کہاں ہوئی سول سروس میں جو اصلاحات ہیں وہ انڈوں میں سے نکلیں گی. ان انڈوں پہ عشرت حسین صاحب 2 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ پختونخوا کی طرح بنائیں گے. بلدیاتی اداروں میں نے پختونخوا میں بڑا کام کیا, اور مسالتی کمیٹیوں نے, یاد رکھے جب کہا جاتا ہے نا پولیس, مسالتی کمیٹیوں میں سول جج شامل تھے, ریٹائرڈ. ٹھیک ہے. ہائی کورٹوں کے جج شامل تھے, یعنی ایسے معزز لوگ رکھے. ایک چیف جسٹس بھی شامل تھا کہ مسلائی کمیٹی میں. جرم کا بہت کمی آئی اس میں. پنجاب میں کیا کیا؟ پنجاب میں تو بس جو کیا آپ کے سامنے ہی ہے. اچھا جناب, یہ آپ جو سرکاری اسکولوں پر زور لگائیں گے. وہ زور کہاں لگایا ہمیں نہیں لگتا ہے, نمک پاشی کر رہے ہیں یہ باتیں بتا کے آپ. جو ان کی کامیابی ہے ان کا بھی ذکر کرتا ہوں. اچھا یہ تو ان کی تقریر ہے. ہسپتالوں کے لیے ٹاسک فورس بنا دی, ہسپتال بہتر ہو جائیں گے. کس نے دیکھے ہسپتال, کبھی جائیں تو اندازہ ہو جائے. میری بیگم کو جانا پڑا 2 سال پہلے, 1.5 سال پہلے, وہ اس میں الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد میں. تو میرا بیٹا کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا کہ غلطی میں نے کی کیوں سرکاری. اس کے مقابلے میں جو فوجی ہسپتال ہے وہاں آپ جائیں, جہاں سولین علاج کراتے ہیں, اس کے اخراجات کم ہے, ٹریٹمنٹ بہتر ہے. پرائیویٹ ہسپتالوں کے مقابلے میں یوزلی اس کا 21% فیس ہوتی ہے. یعنی پرائیویٹ ہسپتال تو یہ ابھی کرونا میں دیکھ رہے ہیں 1 لاکھ روپے تو ایڈوانس جمع کرانے پڑتے ہیں, مگر جو فوجی ہسپتالوں میں ہیں اخراجات لگ بھگ, میں نے کئی دفعہ علاج کرایا. آپ جائیں, اگر بیڈ خالی ہے وہ آپ کو دے دیں گے. تقریر میں تو ہارون صاحب جو باتیں کی ان میں سے ایک. اچھا نہریں پکی کی جائیں گی, کھالے پکے کیے جائیں گے, اس سے ایک بھاشا ڈیم کے برابر پانی بچے گا. ڈرپ اریگیشن ہوگی. وہ کہاں ہے ڈرپ اریگیشن معلوم نہیں. ہاں اب بادشاہ ڈیم پہ کام شروع کیا ہے. اب شروع کیا ہے, 2 سال کمپلیٹ جب ہوئے ہیں. 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ مکان, اس پہ تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. خدا کا شکر ہے کہ اب انڈسٹری کو, اس کو کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوز دیے ہیں. اب اس کے نتائج آنے شروع ہوں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا. 6 ارب روپے قوت کو بھی دیے مکان بنانے کے لیے, بڑا اچھا فیصلہ. جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنایا جائے گا 2 برس کے بعد. اب کام شروع ہوا ہے, کیونکہ اگر وہ بنا دیں. دیکھیں نا, یہ خیالی جنتیں کا بات کی تھی نا, کہ ہمارے بعد ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ 67% میرے ووٹر ہیں. 67%. قائد اعظم کہتے ہیں 75%, تھوڑے سے ہی کم رکھے. پتہ نہیں وہ کس نے ان کو سروے کر کے دیا. اچھا جی, بجلی چوری ہوتی ہے, فرمایا 50 ارب روپے کی یہ نہیں ہونے دیں گے. بھئی 3 صوبوں میں تو آپ روکیں نا,
پیپلز پارٹی سے تو یہ امید نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو چوری پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ تو وہاں تو کے الیکٹرک پہ کراچی میں یہ معاملات ہیں ہارون صاحب. چوری پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے, وہاں مسئلہ بھی نہیں ہے, منشور میں ہی نہیں ہے کہ چوری روکی جائے. اچھا, آپ کے پاس 3 صوبے ہیں. تعلیم کے شعبے میں بنیادی تبدیلیاں کی جائیں گی. 2 تبدیلیاں اب کی ہیں جو بہت صحت مند ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. ایک تو یہ پرائمری کا نصاب میرے پاس پڑا ہوا ہے, میں نے دیکھا نہایت شاندار, زبردست, ٹھیک ہے, یعنی بالکل جدید ہے. اور ایک ہی نصاب نافذ کیا جائے گا جس پہ وہ ایک انگریزی اخبار میں ہم بھی چلائی بھی قرآن کیوں پڑھاتے ہیں. اس سے متعلق میں بریک سے واپس آ کے بات کروں گی. ایک بریک کی طرف جب بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی سے متعلق میں بات ہوگی. اور خان صاحب نے جو وعدے کیے ان میں سے چند تو ہارون صاحب نے بتا دیا کہ ان پہ کام ہوا ہے, مگر بیشتر ایسے جن کے اوپر بات ہی نہیں کی جاتی. بریک سے واپس آ کے ہم اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ نے جب خان صاحب کی تقریر کا آغاز کیا کہ یہ باتیں انہوں نے کی, اس میں آپ نے قانون کے اوپر سب سے پہلے بات کیا ہارون صاحب. اچھا, یہ میں مکمل کر دوں, ایک دو بات رہ گئی. بس 50 لاکھ اسکالرشپ دیں گے, الٹا یونیورسٹیوں کا بجٹ ہی کم کر دیا ہے. 8 لاکھ ایکڑ اراضی انہوں نے کہا کہ ہم نے واگزار کرائی ہے, جو ناجائز قبضہ تھا تو وہ کرائی ہے تو غریبوں کو بانٹے, قرۃ اندازی کے ذریعے بانٹے. 8 لاکھ ایکڑ اراضی اگر کاشت ہو, وہ غریب آدمی کاشت کرے تو دگنی فصل لیتا ہے, اس کا تو سب کچھ اس میں ہوتا ہے. اچھا, لیگل ایڈ اتھارٹی بنائیں گے, وہ بھی نہیں, زرعی ایمرجنسی نافذ کریں گے, مرغیاں اور کٹے بانٹیں گے. ہاں, وہ کہاں گیا معاملہ ہارون صاحب؟ اللہ بہتر جانے کہاں گیا. اور وہ بتایا تھا ٹائیگر فورس بنائی ہے, آج خبر چھپی ہے کہ چینی بھی اس سے انسپائرڈ ہے. اس ٹائیگر فورس نے کیا کیا ہے یہ معلوم نہیں. چینی بہت اس سے متاثر ہوئے, شاید اسی سے تھوڑی سی بھیج دیں ٹائیگر فورس. اچھا, نہیں وہاں بھیج دیں تو خیر چرک کو تربیت ہو جائے تو اچھا ہے, تھوڑے بہت تو بھیجنے چاہیے. کامیابی چلیں کہنے کو تو ہارون صاحب بہت باتیں کامیابیاں بھی ہیں, یہ تو ایسی باتیں, اس میں تبصرے کی ضرورت ہی کیا ہے. نہیں, تبصرہ تو زرعی ایمرجنسی, کون سی زرعی ایمرجنسی لگائی, اور کون سے 70 لاکھ کھالے پکے کیے, نام نہیں لیا کسی چیز کا. کچھ کامیابیاں بھی دیکھیے. فارن پالیسی بائی اینڈ لارج ٹھیک ہے, افغانستان کو بالکل ٹھیک کیلکولیٹ کیا, ٹھیک ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا پالیسی میں سے انڈیا نکل گیا. ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے. ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی, کلبھوشن وہیں سے آیا تھا. اب اللہ نے ایک نادر موقع پیدا کر دیا کہ چین اب اس کھیل میں شامل ہو گیا, انڈیا نکل گیا. سب سے اہم بات یہ ہے, اور بھی ہیں کامیابیاں کی, مطلب جنگ کا, انڈین تو تلے ہوئے تھے جنگ پہ, اپنی حکمت عملی سے انہوں نے روکا, جو اچھا کیا. جنگ تو نہیں ہونی چاہیے, جنگ ایک ہولناک چیز ہے. ٹورزم کا بڑا کہا, لیکن خیر فائنلی کرونا آ گیا, بھی تیاری. اچھا, جو نہیں ہوا نا اس کے اوپر بھی آئے نا. اچھا, بات یہ ہے, ایک چیز ہے جس پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں عمران خان. اچھا, وہ کیا ہے؟ نیشنل سیکورٹی, قومی دفاع کے معاملے میں ہم عمران خان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں, اس میں شبہ نہیں ہے.